بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس جو ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا دیگر سامان کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جون 2022 میں لاہور کے صرافہ بازار میں چاندی کا ریٹ 1560 روپے فی تولہ ہے۔ قربانی کا نصاب تقریباً 82,000 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ سونے کا اعتبار ہے یا چاندی کا، یعنی سونے کا اعتبار کریں گے، یہ چاندی کا کس چیز کا کریں گے؟ عام طور پہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو 7.5 تولے سونا ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور ضرورت سے زائد دیگر تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔ مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہیں، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال، سونا، چاندی بشمول نقدی، کیش اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہوں۔ مثلا خالی پلاٹ، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں، ملبوسات، کرائے پر دیا ہوا مکان، اضافی کتابیں وغیرہ۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 361، بہار شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334۔ وجوب سے متعلق چند اہم مسائل۔ اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے۔ جانور کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا شخص واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مردوں پر ہی واجب نہیں، بلکہ گھر میں جتنے مرد و عورت صاحب نصاب ہوں، مثلا بیوی کے پاس زیورات یا نقدی ہوں، گھر میں کئی افراد کی آمدن ہو اور سب اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہوں، تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقدی رقم کیش موجود نہیں، تو اس پر کوئی چیز بیچ کر یا قرضہ لے کر قربانی کرنا لازم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 370۔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ بسم اللہ، اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، سب کو ثواب عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5203۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بلایا تو ہمیں بھی نیاز مندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیگر فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا اچھا ہے، لیکن صاحب نصاب پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کریں، پھر حسب استطاعت دیگر کی طرف سے قربانی کرنی چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لائق تقلید ہے۔ آپ 2 مینڈے قربان کرتے، ایک
اپنی طرف سے ایک شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور فرماتے ہیں آمارانی بہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعوہ ابدا، مجھے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا، لہذا میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1495۔ اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کریں اور دیگر گھر والوں کی طرف سے کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گھر میں باری بنائی ہوتی ہے، تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضاحی کل سنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرح ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال وہاں ظاہری حیات شریف میں رہے۔ ہر سال آپ نے قربانی کی ہے اور قربانی فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1507۔ صاحب نصاب اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے نفلی طور پر اس کی وصیت کے بغیر قربانی کرے تو اس صاحب نصاب کا وجوب پورا ہو جائے گا اور مرحوم کو ثواب ملے گا۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں میں سے بالغ افراد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وجوب ادا ہونے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت نہ لی تو ان کا وجوب پورا نہیں ہوگا۔ بہار شریعہ جلد نمبر 15 اور دوسرے جلد نمبر وہ 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334۔ گزشتہ سالوں کی قربانی، جس شخص نے گزشتہ سالوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو اس پر لازم ہے اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کریں، اب اس کی جگہ قربانی نہیں کر سکتا۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ عشرہ ذی الحجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دن اور راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی قبول ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اور اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اکابر وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے اور ہر ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 758۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی ان دنوں اور راتوں میں کلمہ طیبہ اور اللہ اکبر الحمدللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ مسند امام احمد بن حنبل اور حدیث نمبر 5446۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔